ایک اچھا خطیب بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تقریر جو ہے وہ مستند دلائل پر مبنی ہو۔ مستند دلائل سے میری مراد قطعی دلائل، وہ دلائل کہ جن کا انکار نہ کیا جا سکے، وہ دلائل جو قرآن و سنت پر مبنی ہوں اور حقائق پر مبنی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلائل میں طاقت ہو، قوت ہو، سامنے والا شخص ان دلائل کا رد نہ کر سکیں، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، آپ قطعی دلائل پر فوکس کریں۔ قطعی دلائل سے کیا مراد ہے؟ قطعی دلائل سے مراد ہے قرآن و سنت پر مبنی دلائل۔ قرآن اور سنت پر مبنی دلائل جو ہوں گے وہ قطعیت پر مبنی ہوں گے، خاص طور پر قرآن پر مبنی۔ یعنی آپ جس موضوع پر بھی گفتگو کر رہے ہیں تو قرآن سے دلیل لائیں۔ اگر آپ قرآن سے دلیل نہیں لاتے تو سامنے والا ایک سیکنڈ میں آپ کا رد کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو دلائل ہیں وہ قرآن پر مبنی نہیں ہیں، اور جب قرآن پر مبنی دلائل ہوں گے تو کوئی آپ کا رد نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات، ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ ظنی دلائل کو بھی پیش نظر رکھیں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ ظنی دلائل کنہیں کہتے ہیں؟ وہ دلائل جن میں شک اور شبہ کی گنجائش ہو۔ وہ دلائل جن میں شک و شبہ ہو، یعنی ان میں جھوٹ کا احتمال پایا جا سکتا ہو۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے علماء کی جو تقاریر ہوتی ہیں، ان کے خطابات ہوتے ہیں، وہ ظنی دلائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے جا بجا لوگوں کے سامنے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بتائیں تو صحیح ہے، کہاں لکھا ہے؟ اچھا جی وہاں لکھا ہوا ہے، وہ تو کسی بزرگ کا حوالہ ہے، اور وہ تو کسی بزرگ نے لکھا ہے، اور آپ تو کسی بزرگ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن سے بات کریں، ہمارے ساتھ حدیث سے بات کریں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسی تقریر آپ کی نہیں ہونی چاہیے جو محض بزرگوں کے واقعات پر مبنی ہو، جو محض کسی کا قول ہو، آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ظن سے ہمیشہ اختلاف کیا جائے گا، لیکن قطعی دلائل سے کبھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں قطعیت ہے، اور جن میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، جن میں شک و شبہ ہوتا ہے، ان میں اختلاف کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ آپ نے حقائق کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حقیقتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حقیقت پر مبنی گفتگو کرنی ہے۔ وہ حقائق جن کا رد نہیں کیا جا سکتا، وہ حقیقتیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، وہ حقیقتیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان حقائق پر مبنی گفتگو کرنی ہے۔ وہ حقائق معاشرے سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، یا وہ حقائق جو ہے ہمارے کسی بھی زندگی کے پہلو پر مبنی ہوں، ان حقائق کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی گفتگو کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ حقائق پر مبنی گفتگو کریں گے تو لوگ آپ کو سنیں گے اور آپ کو سمجھیں گے بھی، آپ کو فالو بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس رد کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب حقائق سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی بات آپ نے کرنی ہے کہ سامنے والا اس میں شک بھی نہ کر سکے۔ یعنی ایسی باتیں جو ظاہراً نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسی باتیں، ایسے افعال جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اگر وہ برائی پر مبنی ہو یا اچھائی پر مبنی ہو۔ دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، قطعی دلائل اور حقائق۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔